جیسی 9 کی مغرب ہو گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر 10 کا دن شروع ہو گیا، کیونکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مغرب کے بعد کیلنڈر چینج ہو جاتا ہے۔ اب 10 تاریخ لگ گئی ہے۔ اب 10 کی تاریخ کو حاجی عرفات سے جب مزدلفہ کی طرف آتا ہے تو یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ ادھر حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، ادھر حقوق العباد معاف ہوتے ہیں۔ ہاں جو قضائیں ہیں ان کی قضا کر لی جائے، لیکن قضا پر جو سزا اور پنشمنٹ ہے وہ ساری معاف۔ حقوق العباد کے اندر جس کی دل آزاری کی ہے، جس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کی معافی ہے۔ ہاں جو قرض ہے، لین دین ہے، وہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جس میں حقوق العباد کی تلافی کی، معافی کا مکمل اعلان کر دیا گیا ہو، یا کبیرہ گناہوں کی معافی کا مکمل اعلان کر دیا گیا ہو۔ ہاں کبیرہ گناہ معاف جب ہوتے ہیں کہ جب بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرے، آئندہ وہ گناہ نہ دہرائے، اس کا وہ ارادہ کرے، تو یہ وہ شرائط کے ساتھ۔ لیکن عرفات کے میدان اور مزدلفہ کی رات جو 10 کی رات ہے، یہ وہ بزرگ رات ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی عبادات میں اس کی منزلت اور قدر کے مقابلے میں نہ کوئی دن ہے اور نہ کوئی رات ہے۔ اب یہ تو 10 کا دن شروع ہو گیا ہے، یہ یوم النحر ہے، جس کو ہم یہاں پر سنت ابراہیمی اور قربانی کہتے ہیں۔ یہ یوم النحر ہے۔ اس دن حاجی عرفات سے مزدلفہ سے منی میں پہنچتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا عمل ہوتا ہے کہ جمرات عقبہ، بڑے شیطان کو کنکری مارتا ہے 7، اور اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے۔ جو قارن ہے، یعنی حج قران جس نے کیا ہے یا حج تمتع جس نے کیا ہے، ان دونوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو کنکری مارنے کے بعد وہ قربانی کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کو مونڈ کر احرام سے باہر ہو جاتا ہے۔